بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کے بعد نماز کی سنتوں کا بیان چل رہا تھا۔ قیام، قرات، رکوع، سجدہ اور قعدہ، ہر ایک کی الگ الگ سنتیں بتلائی گئیں جن کی تعداد 52 ہے۔ نماز اگر پوری تمام سنتوں کے ساتھ ادا کی جائے تو نماز کامل ہوگی۔ آج اجمالی طور پر ان 52 سنتوں کا ایک ساتھ مختصر تذکرہ کر دیا جاتا ہے تاکہ اپنی یادداشت سے اس کا ملان کر کے آپ اس کو تازہ کر لیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات اور عرض کرنی ہے۔ نماز کو ہر اعتبار سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نماز میں کچھ چیزیں تو باہر کی ہیں جن کو شرائط کہتے ہیں، آداب کہتے ہیں، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا وغیرہ وغیرہ، وہ تو سب نماز سے پہلے تیاری کرنے کی چیز ہے۔ خود نماز کے اندر 3 چیزوں کی رعایت کرنی ہے، اس سے انشاءاللہ نماز کامل ہوگی۔ نمبر 1، نماز کے اندر جو اعمال ہیں، یعنی جسمانی اعمال، ہاتھوں کو اٹھانا، ہاتھوں کو باندھنا، کھڑا ہونا، رکوع میں جھکنا، سجدے میں جھکنا، بیٹھنا، یہ اعمال ہیں۔ اور کچھ اس میں اقوال ہیں، یعنی زبان سے ادا کیے جانے والے اقوال، جن میں قرآن پاک کی آیات بھی ہیں، سورہ فاتحہ اس کے ساتھ ملانے والی سورت، دعائیں ہیں، تسبیحات ہیں، اذکار ہیں۔ اور تیسری چیز ہے انسان کا اپنے ذہن و دماغ سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، جس کو خشوع و خضوع اور استحضار کہتے ہیں۔ نماز کامل اس وقت ہوگی کہ جب تینوں باتوں کو ٹھیک کیا جائے۔ ابھی ہمارے سامنے بیان صرف ایک کا آیا تھا، نماز کے اندر جو اعمال ہیں ان کا بیان آیا تھا، قیام کیسے ہوگا، رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا۔ تو ایک تو ان کو یاد رکھیں کہ ہر عمل سنت کے مطابق ہو۔ دوسری بات یہ کہ نماز میں جو سورتیں پڑھی جاتی ہیں، جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہاں سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، بلکہ یوں کہیے کہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، ہر دعا اور ہر ذکر کی ادائیگی صحت کے ساتھ ہو، اس میں غلطی نہ ہو۔ تکبیر کیسے کہنی ہے، دعائے ثنا کیسے پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کیسے پڑھنی ہے۔ بہت سے لوگ جنہوں نے قرآن کی تصحیح کا اہتمام نہیں کیا ہے، بچپن میں قرآن پڑھ لیا ہے گھر میں والدہ سے، دادی سے، نانی سے، اور کسی کو سنا کر قرآن کو صحیح نہیں کیا ہے، ان کی قرآن کی صورتیں تک صحیح نہیں ہیں۔ بہت سی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جن سے معنی فاسد ہو جاتا ہے یا بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو ایک یہ کام کرنا چاہیے کہ ہر آدمی کو، جو علماء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، ان کو تو موقع ملا ہے، یا جن لوگوں نے جماعت میں جا کر تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اور جو مذاکرہ ہوتا ہے، حلقے لگتے ہیں، ان میں اپنی نماز صحیح کر لی ہے، وہ تو فارغ ہے۔ لیکن جن لوگوں کو نہ استاد سے پڑھنے کا موقع ملا، نہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر مذاکرے کے ذریعے نماز کے اذکار کو صحیح کرنے کا موقع ملا، ان کو ایک دینی ضرورت سمجھ کر
اپنے واقف کار ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر اول سے لے کر آخر تک اپنی نماز کے اندر پڑھے جانے والی سورتوں اور دعاؤں کی تصحیح کر لینی چاہیے، جس کی میں نے ایک مثال دی تھی، دعائے ثنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ عموماً لوگ و تعالی کو و تعالی پڑھتے ہیں، و تبارک اسمک و تعالی جدک، حالانکہ یہ غلط ہے، لام کے بعد الف ہے، و تعالی جدک۔ ایسے ہی کچھ لوگ نیت باندھنے کے بعد اس طرح کہتے ہیں ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، یعنی کتاب میں جو یاد کیا تھا بچپن میں ثنا سبحانک اللہم، تو ثنا تو عنوان ہے، جیسے پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پہلا کلمہ طیب یہ تو عنوان ہوا، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ ہے، یہ پورا کلمہ طیب نہیں کہ پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ۔ اسی طریقے سے ثنا یہ تو عنوان ہے، ٹائٹل ہے، دعا شروع ہوتی ہے سبحانک اللہم سے، تو اگر کوئی کہتا ہے ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، تو گویا وہ دوسرے کو بتا رہا ہے کہ یہ ثنا ہے، میں بتا رہا ہوں، نماز فاسد ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ بلکہ بہت سے لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ کلام یہ لوگوں کی بات کلام الناس میں سے نماز فاسد ہو گئی۔ تو جب تک سنائیں گے نہیں، صرف بچپن کی یادداشت کے اوپر بھروسہ کریں گے اور شرمائیں گے کہ اتنی عمر کے اندر کیسے کریں، تو نماز خراب ہوگی۔ سنتوں کو ابھی دہرایا جائے گا، اس کو آپ سن لیں گے۔ تیسری چیز تھی نیت، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھیں، نماز اللہ کے لیے پڑھ لیں۔ اس میں دو طرح کی خرابی ہو سکتی ہے، ایک تو نیت کا فساد، کہ اچھی طرح عمدہ نماز پڑھ رہے ہیں، خوب بنا سنوار کر، تاکہ لوگ ہم کو نیک اور بزرگ سمجھیں، یہ تو ریاکاری ہی ہوئی، دکھاوا ہوا۔ اس میں تو ہو جائے گا، نماز کا فریضہ تو ساقط ہو جائے گا، لیکن وہ منہ پر مار دی جائے گی، اجر و ثواب کچھ نہیں ملے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ریاکاری کی بنا پر الٹے عذاب کا مستحق ہو جائے۔ تو ایک تو نیت کی تصحیح اس طرح ہو کہ ہم کس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، مخلوق کے ہاتھ میں کیا ہے، اس کے قبضہ قدرت میں کیا چیز ہے، عزت ہے، دولت ہے، صحت ہے، کیا چیز ہے۔ ایک محتاج دوسرے محتاج کو کیا دے سکتا ہے، جیسے ہم محتاج ویسے وہ محتاج، مالک تو سب کا اللہ ہے۔ اگر کوئی آدمی تھوڑی دیر کے لیے میرا معتقد بھی ہو گیا، مجھ کو بزرگ بھی سمجھ لے گا، تو اس کا مجھے بزرگ سمجھ لینا موت کے وقت مجھے کام آئے گا، یا قبر میں کام آئے گا، یا پل صراط پہ کام آئے گا، کہ چونکہ لوگ اس کو بہت بزرگ سمجھتے تھے لہذا یہ بہت نیک ہے۔ وہاں تو اپنا عمل اپنی نیکی نے کام آئے گی، اپنا اخلاص کام آئے گا۔ اس لیے یہ سراسر نقصان کا سودا ہے کہ ہم اپنے عمل کو نیت خراب کر کے ضائع کر دیں اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں کہ جن سے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، جن سے کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے ان کے نظر میں ہماری کچھ عزت بڑھ جائے، کچھ ہو سکتا ہے کچھ ہدیے نذرانے ملنے لگے، کچھ جھاڑ پھونک کے لیے ہمارے پاس آنے لگے، دعا فرما دیجئے، لیکن ہمارے کام وہ چیز آنے والی نہیں ہے۔ نہ موت کے وقت اس سے کچھ سہولت ملے گی، نہ قبر میں کوئی چیز کام آئے گی، نہ حشر میں کام آئے گی۔ اس لیے نیت درست کریں کہ ہم جو کچھ کریں اللہ کے لیے کریں۔ ہاں کوئی آدمی عمل کر رہا ہے اللہ کے لیے اور کسی نے اس کو دیکھ لیا اور اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی، یہ منع نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کی فضیلت بیان فرمائی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں نماز پڑھتا ہوں، اچھی طرح پڑھتا ہوں، ایک شخص مجھ کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر وہ میری تعریف کرتا ہے، میرے بارے میں اچھا خیال کرتا ہے، کیا یہ بھی ریا میں ہے؟ آپ نے فرمایا
تلک عاجل بشر المومن، یہ تو مسلمان کو نقد ملنے والی بشارت ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا اصل صلہ تو آخرت میں ملے گا، لیکن دنیا میں اس کا صلہ یہ ملا کہ اللہ نے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دی۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ اس کا مقصد اللہ کے لیے پڑھنا ہو۔ خود اگر اس کا مقصود یہ بن جائے گا کہ لوگ مجھے دیکھیں، مجھ سے محبت کریں، میری تعریف کریں، تو پھر نہ تو حقیقت میں اس سے دل کے اندر محبت پیدا ہوگی، نہ وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرے یہ کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو حتی الامکان اپنی توجہ نماز کی طرف رکھیں۔ دنیا بھر کے خیالات میں، کاروبار میں، دکان میں، بازار میں، بیوی بچوں میں، ادھر ادھر کے تصورات میں نہ ڈوبے رہیں۔ پھر اس میں ایک تو ہے قصداً کسی بات کو سوچنا، یہ تو بہرحال منع ہے، اور ایک ہے نماز تو پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، دھیان بھی نماز کی طرف کر رہے ہیں، مگر ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں۔ عام طور پر لوگ اس سے بہت پریشان ہیں۔ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں دھیان نہیں لگتا، ان کا مسئلہ یہی رہتا ہے کہ وہ قصداً نہیں سوچتے لیکن خیالات آ جاتے ہیں۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ ان آنے والے خیالات کی طرف آدمی متوجہ نہ ہو، ان میں الجھے نہیں، ان کو ہٹانے کی بھی کوشش نہ کرے، بلکہ اپنی توجہ اپنے عمل کی طرف رکھے۔ یہ سوچے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سنا رہا ہوں، سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک، اے اللہ تو ستودہ صفات ہے، وتبارک اسمک، اے اللہ تیرا نام بڑا پاک ہے۔ ہم سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں تو اپنے رب کی پاکی بیان کرتے، اس کو سنا رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ کو مخاطب کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور اللہ بھی ہماری طرف متوجہ ہے، کیونکہ وہ ہمارے قلب کو بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو کتنی گستاخی کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری طرف متوجہ ہوں اور ہم دوسری طرف اپنا دھیان رکھیں۔ من بتو مشغول و تو بازید و عمر، اللہ ہماری طرف توجہ فرما رہے ہیں، ہم دوسری طرف توجہ کریں۔ یہ بڑی گستاخی کی، بے غیرتی کی بات ہے۔ بس یہ سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اپنا دھیان نماز کی طرف رکھیں۔ جو خیالات آ رہے ہیں آنے دیں، جا رہے ہیں جانے دیں۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان کا دماغ تو خیالات کی گزرگاہ ہے۔ جیسے کسی مکان میں دونوں طرف کھڑکی ہو اور دونوں کھلی ہوئی ہو، تو ایک طرف سے ہوا آئے گی، ایک طرف سے نکل جائے گی۔ اس آنے والی ہوا کو روک نہیں سکتے، اس کو روک نہیں سکتے، وہ آئے گی، ہوا تو گزرے گی۔ اس کو بس کام یہ ہے کہ سامنے کی کھڑکی بھی کھول دو تاکہ ادھر سے آئے ادھر سے نکل جائے۔ تو خیالات کی گزرگاہ ہے، انسان کا ذہن خیالات کی گزرگاہ ہے۔ خیالات آتے ہیں گزر جاتے ہیں، ان میں الجھے نہیں، پریشان نہ ہو، ان کو ہٹانے کی کوشش نہ کرے۔ یہی حال وسوسوں کا ہے۔ بہت سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، انسان کو عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، نماز ہی میں نہیں، نماز کے باہر بھی، اپنے ایمان کے بارے میں کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک پیدا ہونے لگتا ہے، قیامت کے بارے میں شک پیدا ہونے لگتا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، میں تو کافر ہو گیا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ آپ کے خیالات نہیں ہیں، وہ گزرگاہ سے گزرنے والے خیالات ہیں۔ اگر آپ کے خیالات ہوتے تو آپ ان سے پریشان نہ ہوتے، کیونکہ وہ آپ کے عقیدے کے مطابق ہے، تو پریشانی کا کیا مطلب؟ پریشان ہو رہے ہیں، الجھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مزاج کے خلاف، آپ کے عقیدے کے خلاف وہ خیال گزر رہا ہے۔ جیسے کسی شریف آدمی کے پاس سے بدبو گزرے تو پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی مردار ڈھونے والا ہے وہ بدبو سے پریشان نہیں ہوتا۔ تو وہ گندے عقیدے اگر ہمارے اپنے ہوتے تو ان کے آنے سے ہم پریشان نہ ہوتے، پریشان اسی لیے ہوتے کہ ہمارے عقیدے نہیں ہیں۔ اس لیے جو وسوسے آتے ہوں، کسی بھی طرح کے وسوسے آتے ہوں، نماز نہیں ہوئی، پاکی نہیں ہوئی،
یا اللہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، ایمان کے بارے میں ان وسوسوں سے الجھے نہیں، ان کو ہٹانے کی کوشش نہ کرے۔ اسی طرح نماز کے اندر جو خیالات آتے ادھر ادھر کے، نہ ان کو ہٹانے کی کوشش کرے، نہ ان سے الجھے، بس اپنے کام میں لگے رہے، اسے توجہ رکھے۔ یہی ہے استحضار پیدا کرنے کا طریقہ۔ تو 3 کام ہوا، ایک تو یہ کہ نیت درست رکھیں، ریاکاری نہ ہو، دوسرے یہ کہ ادھر ادھر کی چیزوں کو قصداً نہ سوچیں، اور کوئی چیز بلا ارادہ ذہن میں آئی تو اس کو نظر انداز کرے، وہ خود نکل جائے گی۔ دوسرے، نماز کے ارکان جو اعمال ہیں ان کو سنت کے مطابق ادا کریں، اور تیسری چیز نماز میں جو اذکار ہیں ان کو صحت کے ساتھ، صحت ادا کے ساتھ ادا کریں۔ یہاں تک نماز سے متعلق تینوں باتیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ اب جو 52 سنتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی تھی ان کو اجمالاً آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں ایک ساتھ، کہ وہ نماز کی 52 سنتیں کیا ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں کے برابر دونوں ہاتھ کا اٹھانا، پکڑو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، یعنی نہ تو سر کے اوپر لے جائیں گے نہ اونڈے تک، کانوں تک اٹھائیں گے۔ نمبر 2، انگلیاں کشادہ رکھنا۔ انگلیوں کو کشادہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مٹھی بند نہ ہو، آگے کی طرف جھکی ہوئی نہ ہو، بلکہ سیدھی کھلی ہوئی ہو، اور درمیان میں جتنا فاصلہ انگلیوں کے قدرتاً رہتا ہے عادتاً اس کو باقی رکھنا، نہ قصداً ملانا نہ قصداً پھیلانا۔ نمبر 3، مقتدی کی تحریمہ، امام کی تحریمہ سے ملی ہوئی ہونا، یعنی جو ہی امام اللہ اکبر کہے فوراً مقتدی کا بھی اللہ اکبر کہنا۔ ایک بات یہ کہ تحریمہ کے وقت ہتھیلی کا رخ قبلہ کی طرف ہونا، یعنی 3 باتیں اس میں ہیں ہاتھ اٹھانے میں، بلکہ 4 باتیں۔ ہاتھ اٹھایا جائے، کانوں کے سامنے لایا جائے، رخ ہتھیلی کی طرف رکھا جائے، اور انگلیوں کو بند نہ رکھا جائے بلکہ کھلی رکھا جائے، اور ان کے درمیان جتنا عادتاً تھوڑا سا فاصلہ رہتا اس کو برقرار رکھا جائے، نہ ان کو قصداً ملایا جائے نہ زیادہ پھیلایا جائے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے امام جو ہی اللہ اکبر کہے فوراً اللہ اکبر کہنا۔ مرد کا ناف کے نیچے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنانا۔ یہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت پر رکھا، 3 انگلیوں کو گٹے پر رکھا، اور چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنایا۔ اس طریقے سے ہتھیلی پر، 3 انگلیاں گٹے پر، چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنایا اور ناف کے نیچے رکھا۔ عورت اپنے دونوں ہاتھوں کو بغیر حلقہ بنائے سینے پر رکھے۔ عورت کے لیے یہ طریقہ ہے، وہ حلقہ نہیں بنائے گی، باندھے گی نہیں، بلکہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے گی۔ ایک فرق سجدے کے اندر اور رکوع میں وہی بتاؤں گا۔ یہ تو ہاتھ باندھنے میں ہوا کہ عورت صرف سینے پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لے گی۔ ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھنا، یہ سنت ہے۔ قرأت کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا، ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، لیکن یہ حکم کس کے لیے ہے؟ امام کے لیے اور منفرد کے لیے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، اور مسبوق کے لیے جو اپنی چھوٹی ہوئی نماز پڑھ رہا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائے گا، کیونکہ اعوذ باللہ بسم اللہ یہ آگے جو قرأت آنے والی اس کے لیے ہے، تو جس کو قرأت کرنی ہے وہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے گا۔ مقتدی کو قرأت نہیں کرنی ہے، نہ جہری نماز میں نہ سری نماز میں، اس لیے وہ صرف دعائے ثنا پڑھے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا اعوذ باللہ صرف پہلی رکعت میں دعائے ثنا کے بعد ہے،
اور بسم اللہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے پہلے ہے۔ آمین کہنا جہری نماز ہے تو امام آہستہ سے آمین کہے گا اور مقتدی بھی آہستہ سے آمین کہیں گے، اور اگر سری نماز ہے تو امام آمین کہے گا، مقتدی چونکہ خاموش ہے اس لیے آمین نہیں کہیں گے۔ تنہا نماز پڑھنے والا ہر سورہ فاتحہ پر آمین کہے گا، اور امامت کرنے والا ہر سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہے گا، اور مسبوق اپنی نماز پوری کرتے وقت بھی سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد آمین کہے گا، اور مقتدی صرف جہری نماز کی پہلی 2 رکعت میں جب امام زور سے قرأت کرے گا اور وہ سورہ فاتحہ ختم کرے گا تو وہ بھی آہستہ آمین کہے گا، مقتدی بھی آہستہ آمین کہیں گے۔ اس میں 2 سنت ہے، ایک آمین کہنا، دوسرے آہستہ کہنا۔ اس کے بعد ہے رکوع سے اٹھتے وقت مقتدی کا امام کا سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا اور مقتدی کا ربنا لک الحمد کہنا، یہ سنت ہے۔ رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے، اور 3 مرتبہ رکوع میں تسبیح پڑھنا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یہ سنت ہے، اور پھر رکوع سے اٹھتے وقت امام کا سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا اور مقتدی کا ربنا لک الحمد کہنا یہ بھی سنت ہے۔ اب رکوع کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو سمجھیے، اس میں کیا کیا سنت ہے۔ رکوع میں قیام کے وقت ایک بات بیان کرنا بھول گیا کہ قیام میں دونوں پیروں کا رخ قبلہ کی طرف رہے گا، دائیں بائیں مڑا ہوا نہیں رہے گا، اور قد سیدھا رہے گا، سیدھے کھڑے ہو کر یعنی آگے کو جھکا ہوا بھی نہ ہو، کسی ایک پہلو کو جھکا ہوا نہ ہو، اور سینہ تان کر پیچھے بھی نہ ہو، بلکہ سیدھا جیسے آدمی لیٹا ہوتا ہے برابر اسی طریقے سے سیدھا کھڑا ہو۔ یہی حیت رکوع میں جانے سے پہلے ہے۔ اب جب رکوع میں جانا ہے تو اس کمر کو یہاں سے توڑ دینا ہے، جیسے اوپر کا صف سیدھا تھا اسی طرح سیدھا رہے گا۔ قیام میں جیسے کمر کے اوپر کا حصہ بالکل سیدھا ہے، رکوع میں بھی اسی طرح سیدھا رہے گا، یعنی سرین، کمر اور سر تینوں برابر سپاٹ۔ یہاں آپ دیکھیے، مجھے معلوم نہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں، کمر سے لے کر سر تک تینوں حصہ برابر ہونا چاہیے، بیچ میں کوبڑ نکلا ہوا نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ سر بھی برابر ہو، نہ تو نیچے کو جھکا ہوا ہو نہ اوپر کو اٹھا ہوا ہو۔ مثلا رکوع یوں کیا، اب سر کو ایسے نہیں رکھیں گے اور نہ ایسے رکھیں گے، بلکہ سر کو پیٹھ کے برابر رکھیں گے۔ یہ سنت ہوئی کون سی؟ رکوع کی۔ اچھا، قیام میں قدموں کا سب ادھر ادھر ہو گیا، متفرق ہو گیا۔ قیام کی سنت بیان کی تھی، اس میں کھڑے ہونے کی ہیئت یہ ہے کہ دونوں پیر قبلہ کی طرف ہو، درمیان میں 4 انگل کا فاصلہ ہو اور سیدھا کھڑا ہو، اور تحریمہ کا طریقہ بتا دیا کہ ہاتھ اس طریقے سے اٹھایا جائے کہ انگلیاں اپنے حال پہ ہوں، جتنا فصل ہے اتنا باقی رہے انگلیوں میں، اور کھلی ہو، بند نہ ہو، اور کان کے سامنے لا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کی جائے۔ ترتیب بہت الٹ پلٹ ہو گئی ہے۔ اچھا، قرأت کے سلسلے میں ظہر اور فجر کی نماز میں طوال مفصل کی قرأت کرنا، والسماء ذات البروج، سورہ حجرات سے لے کر والسماء ذات البروج تک، اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی والسماء والطارق لم یکن الذین تک، اور مغرب میں قصان مفصل یعنی اذا زلزلت سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک۔ فجر کی نماز کی پہلی رکعت دوسری کے مقابلے میں کچھ لمبی کرنا،
یعنی دوسری رکعت پہلے کے مقابلے میں کچھ چھوٹی پڑھنا۔ اب رکوع کی جو باقی سنتیں ہیں، رکوع کی تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا، رکوع میں 3 بار تسبیح پڑھنا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں کو کھول کر گھٹنے کو پکڑنا، انگلیوں کو کشادہ کر کے گھٹنے کو پکڑنا۔ یہی وہ بات دہرا دوں کہ پوری نماز میں سجدے کے اندر انگلیوں کو ملا کے رکھا جاتا ہے سجدے میں، اور رکوع میں انگلیوں کو کھول کر رکھا جاتا ہے، اور باقی جتنی حالتوں میں ہاتھ بندھا ہوا نہیں ہے تو انگلیوں کو اپنے حال پہ چھوڑا جاتا ہے، یعنی نہ قصدن ملایا جاتا ہے اور نہ قصدن پھیلایا جاتا ہے۔ وہ کون سی حالتیں ہیں؟ ایک تو رکوع سے اٹھنے کے بعد جو قومہ ہے اس میں، دوسرے التحیات میں، قعدہ اخیرہ میں، اور دونوں سجدوں کے درمیان جتنی دیر ہاتھ کھلا ہوا ہے انگلیاں اپنے حال کے اوپر رہیں گی۔ اور رکوع میں کیا کرنا ہے؟ انگلیوں کو کھول کر گھٹنے کو پکڑنا ہے۔ عورت کا جو رکوع ہوگا تو وہ کشادہ نہیں کرے گی۔ مرد تو رکوع میں اس کا خیال رکھے گا کہ یہاں سے کھلا ہوا ہو ہاتھ، بازو ملا ہوا نہ ہو، لیکن عورت جو ہے بالکل سمٹ کر اور صرف اتنا جھکے گی کہ اس کا ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے، پورا جھکنا بھی نہیں ہے، اتنا جھکے کہ اس کا ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے، اور انگلیوں کو گھٹنے پر رکھ لے، یعنی زیادہ سے زیادہ اپنے کو چھپا کر اپنے بدن کو سمیٹ کر اس کو رکوع کرنا ہے۔ اور سجدے میں پشت پھیلی ہوئی رکھنا، یعنی کوبڑ نہ نکالے بلکہ سیدھی پیٹھ رکھے، جب سجدے میں جائے تو پیٹھ کو سیدھی رکھے، اچھا یہ رکوع چل رہا ہے، ہاں رکوع کے اندر یہ ہے کہ پشت اور سرین اور سر تینوں کو برابر رکھنا۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا امام کے لیے اور مقتدی کے لیے ربنا لک الحمد، اور جو منفرد ہے اکیلا ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہے۔ رکوع سے اٹھ کر اطمینان سے سیدھا کھڑا رہنا، جس کو قومہ کہتے ہیں، یہ مستقل ایک عمل ہے، ایسا نہیں کہ رکوع سے اٹھے فوراً سجدے میں چلے گئے، رکوع سے اٹھ کر سیدھا اطمینان تک کھڑا، اس کے بعد پھر سجدے میں جائے۔ سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا، اور سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھنا، پھر دونوں ہاتھ رکھنا، پھر چہرہ رکھنا، اور پھر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کم سے کم 3 مرتبہ کہنا سنت ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھنا اور اطمینان سے بیٹھنا، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا، اور سجدہ کرنے کا جو طریقہ اس کو سمجھیے، اتنے میں کئی سنتیں ہیں۔ قیام سے جب سجدے میں جانا ہوگا تو پہلے گھٹنا زمین پہ رکھیں گے، پھر ہتھیلی رکھیں گے، پھر چہرہ رکھیں گے، اور سجدے میں جا کر کشادہ سجدہ کریں گے۔ ایک تو یہ کہ چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رہے گا، جیسے تحریمہ کے وقت تھا، اسی طرح سجدے کے وقت چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان ہے۔ فرق یہ ہے کہ تحریمہ کے وقت انگلی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی، اور سجدے کے وقت انگلی ملی ہوئی ہے لیکن ہاتھ یہیں پر رہے گا۔ دوسری بات یہ کہ انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف رہے گا، نہ تو ایسے کریں گے نہ ایسے کریں گے، بلکہ قبلہ کی طرف انگلیوں کا رخ رکھیں گے، اور بدن کا ایک عضو دوسرے عضو سے ملے گا نہیں کہیں بھی، کہنی زمین سے نہ لگے، یہ بازو پہلو سے نہ لگے، ران پیٹ سے نہ لگے، اور پنڈلی نیچے کی ران سے نہ لگے، بالکل کشادہ سجدہ ہونا چاہیے۔
لیکن جماعت کی نماز میں جب دائیں بائیں آدمی ہو تو اتنا کشادہ نہ کریں کہ بغل والے کو تکلیف ہونے لگے۔ عورت کا جو سجدہ ہے وہ سمٹ کر ہے، جتنا زیادہ سمٹ سکے سب کو ملا کر ایک کر لے، نہ تو پچھلا حصہ اونچا کرے گی۔ مرد تو دونوں پیر کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھتا ہے سجدے کی حالت میں، عورت کو ایسے نہیں کرنا ہے، بلکہ دونوں پیر زمین پہ بچھا کر دائیں طرف موڑ لینا ہے اور بالکل سمٹ کے سجدہ کرنا ہے۔ اپنے بازوؤں کو ملا لینا ہے، پیٹ کو ران سے ملا لینا ہے، پنڈلی کو ران سے ملا لینا ہے اور ایک گٹھری سی بن جائے سجدے کے اندر۔ آج کل غیر مقلدین کی طرف سے بہت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور وہ روایت سنائی جاتی ہے جو مردوں کے حق میں وارد ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سجدے کا جو طریقہ بتایا ہے اس کو سنا کر عورتوں کو الجھن میں ڈالا جاتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کے لیے الگ ہدایت ہے۔ بیہقی اور براسیل ابو داؤد میں یزید ابن حبیب کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأتین تصلیان فقال اذا سجدتما فضما بعض اللحم الارض فإن المرأة لیست فی ذلک کالرجل۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنے گوشت کو زمین سے لگا دو۔ دیکھیں سجدے میں مرد کے لیے کیا حکم ہے، امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہے، گوشت نہیں لگانا ہے۔ ہتھیلی ہے، گھٹنا ہے، پنجہ ہے، پیشانی ہے، چہرہ، سب ہڈی ہے۔ عورت کو آپ فرما رہے ہیں اپنے گوشت کا کچھ حصہ، ظاہر بات ہے کہ اوپر کا حصہ تو نہیں لگے گا، جو زمین کی طرف گوشت ہے وہی زمین سے لگے گا، تو ان کو بالکل سمٹ کر سجدہ کرنا ہے۔ اور یہ ایسا مسئلہ ہے، ایک مرتبہ میں نے اس کی تحقیق کی، ائمہ کے درمیان اس میں کوئی اختلاف ہے تو تمام ائمہ متفق ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الام میں مسئلہ لکھا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی جو کتاب ہے اس میں بھی یہی لکھا ہے، تنویر الحوالک شرح موطا امام مالک، اسی طرح المغنی ابن قدامہ کی جو مسلک حنابلہ کی کتاب ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اور حیرت تو اس پر ہے کہ غیر مقلدین کے جو عالم وحید الزماں صاحب، انہوں نے بھی نزول الابرار میں لکھا ہے کہ عورت سمٹ کر سجدہ کرے، اور اس کے حاشیے پر مولانا ابو القاسم سیف بنارسی جو غیر مقلد عالم تھے، انہوں نے کامل ابن عدی کے حوالے سے اسی روایت کو نقل کیا جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، اور انہوں نے اپنے مطبع سے اس کتاب کو شائع کیا سعید المتابع سے۔ کا مطلب جو ہوا کہ کچھ دنوں پہلے تک غیر مقلدین کے یہاں بھی یہ مسئلہ اختلافی نہیں تھا۔ اور سنیے، دلی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے کتابچہ شائع ہوا تھا کتاب الصلاۃ کے نام سے، اس میں نماز کا طریقہ دیا ہوا ہے، پورا طریقہ اپنے مطابق انہوں نے دیا ہے، رفع یدین بھی ہے، آمین بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب سجدے کا بیان آیا تو سجدے کا پورا طریقہ بیان کر کے، جو ہمارا ہی طریقہ ہے، کشادہ سجدہ کرے، انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھے، انگلیوں کو ملا کر رکھے، اس کے اوپر حاشیہ لگایا ہے، فائدہ مگر عورت ایسا نہ کرے۔ یہ جمعیت اہل حدیث کی مجلس شورا کی منظوری سے رسالہ شائع ہوا، قیمت 1 آنا، اس زمانے میں بٹی ہے یہ کتاب، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ تو کہاں سے یہ آ گیا؟ غیر مقلد علماء ان کی مجلس شورا میں ایرے غیر نتو خیرے تو نہیں ہوں گے، اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، انہوں نے منظور کیا ہے، نزول الابرار میں لکھا ہے، چاروں مسلک کی کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض عورتیں متاثر ہو جاتی ہیں، اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ آئے تو آپ ان کو مطمئن کر دیں
اس مسئلے پر میرا ایک مضمون ترجمان الاسلام میں شائع ہوا تھا، جو بعد میں جمعیت علماء نے اپنے مجموعہ رسائل کے اندر شائع کر دیا ہے۔ جمعیت علماء کی طرف سے تحفظ سنت کانفرنس ہوئی تھی بمبئی میں، اس موقع پر اس طرح کے رسائل کے 2 مجموعے شائع ہوئے تھے، اس میں میرا رسالہ موجود ہے، کتابچے کی شکل میں بھی شائع ہو گیا تھا۔ بہرحال اس میں سب حوالے موجود ہیں کتابوں کے، فقہ کی کتابوں کے۔ تو عورت جب سجدہ کرے گی تو وہ سمٹ کر کرے گی، مرد کی طرح نہیں کرے گی۔ جلسہ دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا، جیسے اتحیات میں سیدھا بیٹھا جاتا ہے تو دونوں سجدوں کے درمیان بھی اطمینان سے بیٹھیں گے، ایسا نہیں کہ ذرا سر اٹھایا اور پھر سجدے میں چلے گئے۔ اسی طرح جیسے سجدے میں جانے کی تکبیر سنت ہے، سجدے سے اٹھنے کی تکبیر سنت ہے، اور دوبارہ سجدے میں جانے کی اور دوبارہ دوسرے سجدے سے اٹھنے کی تکبیر بھی سنت ہے۔ قعدہ میں اور جلسہ میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھیں گے اور داہنے پیر کو کھڑا رکھیں گے اور اس کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف، پیر کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھیں گے۔ سجدے میں دونوں پیر کی انگلی قبلہ کی طرف رہے گی، اور اتحیات میں اور درمیان میں جو بیٹھتے ہیں 2 سجدے کو، جس کو جلسہ کہتے ہیں، اس میں بائیں پیر پر بیٹھیں گے، دائیں پیر کی انگلی قبلہ کی طرف رہے گی۔ اور اتحیات میں اور جلسہ میں ہاتھ کو ران کے اوپر رکھیں گے، گھٹنے پر نہیں رکھیں گے۔ گھٹنے پر رکھیں گے تو انگلیاں لٹک جائیں گی نیچے کی طرف، انگلی کا رخ ہو جائے گا زمین کی طرف، اور رخ رکھنا ہے قبلہ کی طرف۔ یہ کب ہوگا؟ جب گھٹنے سے پہلے ران کے اوپر رکھیں گے گھٹنے کے سرے تک، تو انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہوگا۔ اس میں انگلیوں کو نہ قصدن ملانا ہے نہ قصدن پھیلانا ہے۔ پھر جب اتحیات کا وقت آئے گا تو چھوٹی 2 انگلیوں کو بند کریں گے، درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیں گے، اور کلمہ شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لا الہ پر اٹھائیں گے اور الا اللہ پر چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح سنتوں کا بیان ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ سورت کا ملانا دونوں واجب ہے، اور مطلق قرآن پڑھنا فرض ہے۔ کس کے لیے؟ امام کے لیے، منفرد کے لیے اور مسبوق کے لیے۔ منفرد مقتدی کو امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے، لیکن فرض نماز میں قرأت کے اندر ایک فرق ہے۔ قرأت پہلی 2 رکعات کے اندر تو قرأت فرض ہے، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور سورت کا ملانا دونوں واجب ہے، چاہے 2 رکعت والی نماز ہو فجر کی، چاہے 3 رکعت والی ہو مغرب کی، چاہے 4 رکعت والی ہو ظہر عصر عشاء کی۔ پہلی 2 رکعت میں قرأت فرض ہے، اور خاص طور سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ لیکن 2 رکعت کے بعد کی جو رکعت ہے، یعنی مغرب کی تیسری اور ظہر عصر اور عشاء کی تیسری اور چوتھی، اس میں قرأت فرض نہیں ہے، نہ واجب ہے۔ اس میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے۔ 2 رکعت کی بعد والی جو صورتیں ہیں، جو رکعتیں ہیں، ان کے اندر فرض نماز میں قرأت فرض نہیں ہے، نہ سورہ فاتحہ یا سورت کا پڑھنا واجب ہے، بلکہ صرف سورہ فاتحہ کا پڑھ لینا یہ سنت ہے۔ لہذا اگر چھوٹ بھی جائے تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، اور بھول کر اگر اس کے ساتھ سورت بھی ملا لے تب بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ درود شریف اتحیات کے اندر، یہ قاعدہ اخیرہ میں درود شریف کے بعد درود شریف پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ اتحیات پڑھنا واجب ہے، درود پڑھنا سنت ہے، اور درود کے بعد کوئی دعا پڑھنا بھی سنت ہے۔ یہ دعا قرآن کے مشابہ ہونی چاہیے، یا تو اللہم انی ظلمت نفسی،
کی دعا پڑھ لیں، یا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ کی دعا پڑھ لیں، یا کوئی اور دعا قرآن والی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دو دعائیں یاد نہیں ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی والی اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کی دعا، تو کوئی قرآنی دعا پڑھ لے مختصر سی صحیح، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھ لیں۔ اس میں دنیاوی امور کی دعا نہیں مانگی جائے گی، خالص دینی باتوں کی، آخرت کی چیزوں کی دعا مانگی جائے گی، کیونکہ نماز کی حالت میں ابھی نماز کے اندر ہیں۔ اس کے بعد سلام پھیرنا تو واجب ہے، اور اس میں پہلے داہنی طرف سلام پھیرا جائے اور پھر بائیں طرف سلام پھیرا جائے، یہ سنت ہے۔ یعنی اگر غلطی سے کوئی شخص بائیں طرف سلام پھیر دیتا پہلے اور پھر دائیں طرف پھیرتا ہے تو سلام تو ہو جائے گا، نماز سے نکل بھی جائے گا، لیکن سنت کے خلاف ہوگا۔ اسی طرح دونوں طرف سلام پھیرنا سنت ہے، نماز سے تو پہلے ہی سلام پر نکل جائے گا، لیکن دونوں طرف سلام پھیرنا یہ سنت ہے۔ اور جب سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو، کس کو سلام کر رہے ہیں، کس کی نیت کریں گے؟ اس میں تفصیل ہے۔ اکیلا نماز پڑھنے والا جو ہے وہ تو اپنے دائیں اور بائیں کے فرشتوں کی نیت کرے گا، چاہے مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہو تب بھی ان کی نیت نہیں کرے گا، کیونکہ ان سے بات نہیں کر رہا ہے، فرشتوں کی نیت کرے گا۔ اور اگر جماعت کی نماز ہے تو امام صاحب نیت کریں گے دائیں جانب، جب سلام پھیریں گے تو دائیں طرف کے فرشتوں کی اور نیک جنات کی اور جماعت میں شامل نمازیوں کی، کیونکہ جماعت کی نماز سب کی ملا کر ایک ہے، وہ الگ نہیں ہے، اسی میں شامل ہے، اسی نماز میں۔ اور جب بائیں طرف سلام پھیرے امام تو بائیں طرف کے فرشتوں کی اور جو نیک جنات ہیں ان کی، اور بائیں طرف کے نمازیوں کی۔ اور مقتدی جو جماعت سے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی یہی کریں گے، لیکن جس طرف امام صاحب ہے ادھر کے سلام میں ان کی بھی نیت کر لیں گے۔ یعنی اگر کوئی نمازی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور امام سے بائیں طرف ہے، تب یہ جب دائیں طرف سلام پھیرے گا تو امام کی طرف رخ ہوگا، تو اس وقت امام کی بھی نیت کرے، یعنی امام کی، صالح جنات کی، فرشتوں کی اور اس طرف کے مقتدیوں کی۔ اور بائیں طرف جب سلام پھیرے گا تو کیا ہوگا؟ امام کے علاوہ باقی کی نیت کرے گا۔ اسی طرح اگر مقتدی امام کے بائیں کے بجائے دائیں طرف ہے تو بائیں طرف کے سلام میں امام کی نیت کرے گا۔ یہ اتنی باریک باریک باتیں فقہا نے کتابوں کے اندر لکھی ہیں، اور کس کے لیے لکھی ہیں؟ ہمیں ان کو جان کر، یاد کر کے اس کے مطابق نماز ادا کرنی ہے، تاکہ ہماری نماز مکمل ہو۔ فرض کامل ہوتا ہے سنتوں کی رعایت کرنے سے، تو نماز کے جو فرائض ہیں وہ کامل ہوں گے جب اس سلسلے کی تمام سنتوں کو پورا کیا جائے۔ سلام میں پہلے سلام کے مقابلے میں دوسرے سلام کی آواز کو قدر پست رکھنا، یہ بھی ایک سنت ہے۔ امام صاحب جب سلام پھیرے تو دائیں طرف جتنی آواز سے سلام پھیریں گے، بائیں طرف کی سلام پھیرنے میں آواز اس کے مقابلے میں کچھ پست رہے گی۔ مثلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کی کوئی مقدار نہیں، کتنی بلند ہو، جتنی بھی بلند ہے، اعتدال کے ساتھ، چیخیں گے نہیں، مقتدیوں کو سنانا ہے، ان تک آواز پہنچانی ہے، تو اعتدال کے ساتھ آواز بلند کی، اور جب دوسری طرف سلام پھیرا تو اس میں ہلکی سی آواز پست کر دی۔
مسبوق کا امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا. اگر کسی کی جب رکعت چھوٹ گئی ہے، نماز میں آ کر ایسے وقت شامل ہوا کہ رکعت چھوٹ گئی ہے، رکوع پہلی رکعت کے رکوع میں شامل نہیں ہو سکا، اس کو کیا کرنا ہے؟ التحیات میں جب بیٹھے گا آخری قاعدہ اخیرہ میں، تو وہ التحیات پڑھ کر خاموش بیٹھا رہے گا، درود شریف نہیں پڑھے گا، دعا نہیں پڑھے گا. لیکن اگر غلطی سے کسی نے درود شریف پڑھ لیا، دعا پڑھ لی، اس کو یاد نہیں تھا کہ میری رکعت چھوٹی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کی نماز تو آٹومیٹک نہ ہے، اسٹارٹ ہوئی تو چلتی رہتی ہے، پورے پڑھ لیا، جب امام نے سلام پھیرا تب یاد آیا کہ میری رکعت چھوٹی تھی، تو اس پر کوئی سجدہ سہو نہیں ہے، کیونکہ امام کے پیچھے مقتدی سے اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو مقتدی کے ذمہ سجدہ سہو نہیں ہے، نہ اس کے امام کے ذمہ سجدہ سہو اس کی غلطی کی وجہ سے. ہاں امام سے کوئی غلطی ہوگی تو وہ سجدہ سہو کرے گا، اس کے ساتھ مقتدی بھی کرے گا. بہرحال مسبوق امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کرے، جب امام دونوں طرف سلام پھیر لے تب مسبوق کھڑا ہو اللہ اکبر کہہ کر اپنی چھوٹی ہوئی نماز پوری کرنے کے لیے، اور کھڑے ہو کر پہلے دعائے ثنا پڑھے گا، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورت ملائے گا. لیکن اگر ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد بھی کھڑا ہو گیا اور امام نے سجدہ سہو نہیں کیا تو گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ کہ دونوں طرف کا سلام کا انتظار کریں. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ امام کو سجدہ سہو کرنا ہے اور اس کو یاد آیا کب؟ دونوں طرف کا سلام پھیرنے کے بعد، تو وہ سجدہ سہو کر سکتا ہے. جیسے ایک طرف کا سلام پھیر کے سجدہ سہو کر سکتے ہیں، اسی طرح اگر دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد یاد آئے کہ میرے ذمہ سجدہ سہو ہے تو فوراً سجدے میں چلا جائے، سجدہ سہو کرے، پھر بیٹھ کر التحیات پڑھ کر نماز پوری کرے، دوبارہ التحیات درود شریف پڑھ کر دعا پڑھ کر سلام پھیرے گا. یہ ہے مسبوق کا طریقہ. لیکن اگر امام نے ایک طرف سلام پھیرا یا سلام شروع کیا اور جلدی میں مقتدی جو مسبوق ہے کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کر اس نے سبحانک اللہ شروع کر دیا، ادھر امام سجدہ سہو میں چلا گیا، چاہے دونوں طرف کا سلام پھیر کر گیا اور چاہے ایک طرف کا، تو مسبوق کو لوٹ کے جانا ہے، کیونکہ ابھی نماز کے درمیان میں ہے، یہ ابھی نماز ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی اقتدا باقی ہے، اس لیے لوٹ کر چلا جائے سجدے میں، امام کے ساتھ دونوں سجدہ کرے، پھر التحیات پڑھے. اب جب آخر میں وہ سلام پھیرے گا تب یہ کھڑے ہو کر اپنی نماز پوری کرے گا. یہ تمام سنتیں ہو گئیں. اپنی نماز کو ان کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. آپ لوگوں نے تفصیل کے ساتھ سنا ہے، اگر کسی چیز کا تذکرہ رہ گیا ہو تو بتائیے. مسبوق کہاں سلام پھیرے گا امام کے ساتھ؟ ابھی اپنی نماز جب پوری کرے گا تب سلام پھیرے گا. سلام میں نیت تو اب وہ اکیلا ہو گیا. مسبوق اپنی نماز پوری کرنے میں منفرد کے حکم میں ہے. مسبوق اپنی باقی ماندہ نماز پوری کرنے میں اکیلے نماز پڑھنے والے کے حکم میں، تمام احکام وہی چلیں گے اس کے اوپر. چنانچہ اگر نماز پوری کرنے کے دوران اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی واجب چھوٹ جائے، تو اس کو اپنی نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا. ایک مسئلہ اور بتا دوں، لوگ کنفیوژن میں رہتے ہیں. فرض نماز کی شروع کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت دونوں ہے، اور اخیر کی 2 رکعت یا اخیر کی 1 رکعت مغرب کی جو ہے اس میں صرف سورہ فاتحہ ہے. امام کے ساتھ
جس کی ایک رکعت چھوٹی ہے یا 2 رکعت چھوٹی ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی الجھن نہیں ہے۔ ایک رکعت چھوٹی ہے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا، ایک رکعت پڑھے گا، سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی، اور رکعت پوری کر کے سلام پھیر دے گا۔ 2 رکعت چھوٹی ہے تو دونوں رکعت ایک ساتھ پڑھے گا، یعنی ایک رکعت پوری کر کے کھڑا ہو جائے گا اور پھر دوسری رکعت پڑھ کر نماز پوری کرے گا، اور دونوں رکعت میں سورت بھی پڑھے گا اور سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا۔ لیکن اگر کسی کی 3 رکعت چھوٹی ہو یا 4 رکعت چھوٹی ہے اور قاعدہ اخیرہ میں شریک ہوا ہے، تو اس کو جاننا چاہیے 3 رکعت اگر چھوٹی ہے تو اس کے پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو، دعائے ثنا پڑھے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، سورت ملائے، اور رکوع سجدہ کر کے اتحیات میں بیٹھ جائے، کیونکہ اس کو امام کے ساتھ 1 رکعت ملی ہے نا، امام کے ساتھ صرف 1 رکعت ملی تھی، اس 1 رکعت کو ملا کر اس کی 2 رکعت ہوئی، اس پر بیٹھے گا، اتحیات پڑھے گا۔ اس کے بعد جب کھڑا ہوگا نہیں 3 والی کا بیان کر رہا ہوں، ابھی 3 رکعت والی بیان کر رہا ہوں۔ 1 رکعت ملی کہ نہیں؟ 3 رکعت والی نماز نہیں ہے، 4 رکعت والی نماز ہے اور اس کو 3 رکعت ملی ہے، سمجھ رہے نہیں؟ 4 رکعت والی نماز ہے، 1 رکعت چھوٹی ہے، خلاصہ یہ ہے جس کی 1 رکعت چھوٹی ہے، 3 رکعت چھوٹی ہے، 1 رکعت ملی ہے، 3 رکعت چھوٹی ہے، 1 رکعت ملی ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ سورت سب پڑھے گا، نماز پوری کر کے سلام پھیر دے گا۔ 2 رکعت چھوٹی ہے، اس کا بھی طریقہ سیدھا ہے، لیکن جس کی 1 رکعت امام کے ساتھ ملی ہے، 3 رکعت چھوٹی ہے، اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ صورت کے اعتبار سے، ظاہری شکل کے اعتبار سے الگ حکم ہے، قرأت کے اعتبار سے الگ حکم ہے۔ قرأت میں تو اس کو پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، سورت بھی ملانی ہے، اور جو آخری رکعت پوری کرے گا اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ لیکن اتحیات کے اعتبار سے اس کو ایک ہی رکعت پر بیٹھ کر قاعدہ اولیٰ کرنا ہے۔ بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ 3 رکعت جس کی چھوٹی ہے وہ پہلی رکعت میں، اپنی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، رکوع سجدہ کر کے بیٹھ جائے گا، اتحیات پڑھ کر پھر اللہ اکبر کر کھڑا ہوگا۔ اب 2 رکعت پڑھنی ہے، پہلی بھری جس میں سورہ فاتحہ اور سورت دونوں، اور دوسری یعنی آخری جو ہے وہ اس میں صرف سورہ فاتحہ۔ اس کے اندر دونوں رکعت پوری کر کے تب اتحیات میں بیٹھے گا۔ تو جو نماز پوری کرنی ہے اتحیات کے اعتبار سے، وہ نماز کا کہ جو پڑھ چکا ہے اس کے ساتھ شامل کرے گا۔ امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھی تھی، 1 رکعت کے ملا کر 2 ہو گئی، اور قرأت کے اعتبار سے جو چھوٹی ہے اس کا اعتبار ہوگا کہ پہلی 2 رکعت قرأت والی چھوٹی ہے، 1 رکعت اخیر کی بغیر قرأت کی ہے، تو پہلی 2 رکعت میں قرأت کریں گے، اخیر کی 1 رکعت میں قرأت نہیں کریں گے۔ لیکن یہ قرأت نہیں کریں گے والی بات پہلے بتلا چکا ہوں کہ فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں قرأت صرف سنت ہے، لہذا اگر کوئی سورہ فاتحہ بھی پڑھ لے اور سورہ فاتحہ کا ساتھ سورت بھی ملا دے تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں قرأت نہ واجب ہے نہ فرض ہے۔